علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال تعالى في كلام المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ معزز و محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، ہر طرح کے حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، بزرگی صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ درود و سلام و آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ و واسطہ سے ہم تک اللہ تبارک و تعالی کا مقدس کلام قرآن مجید جیسی عظیم کتاب پہنچی، جو پوری انسانیت کے لیے دستور حیات ہے۔ اسلامی بھائیوں، خطبہ جمعہ کے تعلق سے قرآن کریم کی چند آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، جس کی روشنی میں کچھ باتیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ کے اوپر ضروری ہے کہ ایمان رکھیں، پختہ عقیدہ رکھیں، مضبوط ایمان کی اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کمی اور کجی باقی نہیں ہے، ایک مکمل دین ہے۔ اس کے تعلیمات میں یا اس کے اصول و ضوابط میں، قانون میں کوئی بھی کجی بات نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے، کسی کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ دین
دین مکمل نہیں ہے، دین میں کچھ خامیاں موجود ہیں، وہ قرآن کریم کا منکر، قرآن کریم کا پر اس کا مکمل ایمان اور عقیدہ نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ایک آیت کے ٹکڑا نازل کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے جس دین کو میں نے منتخب اور پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو دین مکمل ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی، کوئی نقص نہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا، کیونکہ بہت سارے دین موجود ہیں۔ قرآن کریم میں خود دین اسلام کے علاوہ 5 ادیان کا ذکر موجود ہے، تو دین اسلام کے علاوہ بھی اور بہت سارے دین ہیں۔ مثلا ہندو ایک دین ہے، یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، یہ سب ادیان ہیں، لیکن اللہ تعالی کے ہاں جو مقبول ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالی کے نزدیک جو دین پسند ہے وہ دین اسلام ہے، اور جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا، کسی دوسرے دین کے مطابق عمل کرے گا، وہ مردود ہے، قابل قبول اس کا عمل نہیں۔ ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين۔ بہرحال ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دین اتم ہے، اکمل ہے، دین کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کمی اور کجی باقی نہیں۔ اور اسی طریقے سے دین کو ہمیں سمجھنا ہے، دین کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہمارا عمل قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے عمل کے مخالف ہے، تب بھی وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کے بعد دنیا میں سب سے افضل ترین لوگ ہیں، سب سے بہتر قوم ہیں، سب سے بہتر جماعت ہے صحابہ کرام کی جماعت، اور وہ ہمارے لیے معیار ہیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا کوئی بھی عمل صحابہ کرام کے عمل کے خلاف ہے تو عمل قبول نہیں ہو سکتا، وہ عمل بدعات میں سے شمار کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے معیار حق تسلیم کیا ہے، معیار بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر لوگ یا تم لوگ ایمان لائے صحابہ کرام کی ایمان کے مانند، صحابہ کرام کی ایمان کی طرف سے، تب تم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہو۔ صحابہ کرام یہ ہمارے لیے معیار ہے، آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئی، اور ہماری امت محمدیہ 73 فرقوں میں بٹے گی، کلھا فی النار۔ 73 فرقے جتنے ہیں سب کے سب جہنمی ہوں گے، الا واحدہ، صرف ایک جماعت ایسی ہوگی جو کہ جنتی جماعت ہوگی، اور وہ جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کے صفات کیا ہیں، اس کے خوبیاں کیا ہیں، کیسے پہچانا جائے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار بتایا، جو میزان بتایا، وہ ما انا علیہ اليوم واصحابی، اس وقت جس راستے کو میں اختیار کیے ہوئے ہوں اور جو راستہ میرے صحابہ کرام اختیار کیے ہوئے ہیں وہی ہے معیار۔ یعنی اگر کسی کا بھی عمل، کسی بھی گروہ کا عمل، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت میں شمار کرے، زبانی دعویٰ کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، یا اپنے آپ کو کچھ بھی شمار کرے کسی بھی فرقے سے، لیکن اگر اس کا عمل صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل جیسا نہیں ہے، اس وقت کے جو عمل بھی ان کے مطابق نہیں ہے، تو وہ فرقہ ضالہ میں سے شمار کیا جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اے لوگوں میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اس کے بعد والسمع والطاعہ، اور اطاعت کو لازم پکڑنا، تابعداری کو، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، یہ اسلام کے اصول میں سے ہے۔ آج اس اصول کے گڑبڑی کی وجہ سے جتنے فتنے فساد ہو رہے ہیں، یہ اصول کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنا، اور اس کے بعد جو چیز پتہ ہے، جو محل شاہد ہے، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، کہ لوگوں ہمارے بعد جو لوگ زندگی گزاریں گے، جو اس دنیا میں رہیں گے، بہت سارے اختلافات پائیں گے، بہت سارے فتنے فساد پائیں گے، بہت سارے ٹولیوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو پائیں گے۔ ایسی صورت میں تمہارے اوپر ضروری ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑو، فَعَلَيْكُم بِسُنَّتِي، میری سنت کو لازم پکڑو، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور جو خلفاء راشدین ہیں، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، اور ان کے سنت کے مطابق، ان کے عمل کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس چیز کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی یعنی سختی کے ساتھ مسلمانوں کو وصیت کی تھی، صحابہ کرام کو، کہ ہماری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ قرآن کریم کی آیات، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو، یعنی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے علاوہ، اور مومنین، یہاں محل شاہد مومنین کے راستوں کے علاوہ، اور مومنین سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام ہی وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آپ پر ایمان لائے ہیں، اور انہیں لوگوں کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور میرے زمانے کے بعد جو لوگ ہیں ان کا زمانہ، پھر ان کے بعد کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد کے زمانے کی خیریت نہیں ہے۔ اگر خیریت ہے اس امت کے اندر تو تین جو ادوار ہیں، جو تین زمانے گزرے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یہ لوگ خیر قرون میں سے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیر ہونے کی شہادت دی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ان صحابہ کرام سے راضی ہے، اور صحابہ کرام اللہ سے راضی ہیں۔ یہ چیزیں اور اس کے علاوہ بہت ساری یعنی آیات اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جو اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں، ہمیں ترغیب دلاتی ہیں کہ ہمارا جو بھی عمل ہو قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہمارا کوئی بھی عمل صحابہ کرام قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے
لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کوئی کچھ ایسا عمل کرے جس کا میں نے حکم نہیں دیا ہے تو اس کا عمل مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، یعنی وہ عمل قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ اور اسی طریقے سے بدعات سے بچنے کے لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، کہ ہر وہ عبادت جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے نہیں کیا ہے، صحابہ کرام نے نہیں کیا ہے، تو اس طرح کی عبادتیں مت کرو۔ کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم علیکم بالعمل الاخیر، اتبعوا اتباع کرو، اتباع یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع، صحابہ کرام کی اتباع کرنا ہے۔ ولا تبتدعوا، بدعتی نہ بنو، دین کے اندر کوئی بدعت ایجاد نہ کرو، علیکم بالعمل الاخیر، تمہارے اوپر وہی چیزیں جو پرانی چیزیں ہیں وہی کافی ہے تمہارے لیے۔ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، تمہاری وہ چیزیں کافی ہیں، علیکم بالعمل الاخیر، جو پرانی چیزیں ہیں جو گزر چکی ہیں وہی کافی ہے، اسی کو لازم پکڑو۔ دوسری جگہ فرمایا لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے آخری لوگ اس وقت تک ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے مگر انہی چیزوں کے وجہ سے، انہی چیزوں سے جن چیزوں سے اس امت کے پہلے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے، یعنی صحابہ کرام کی جماعت، تابعین کی جماعت، علماء کرام محدثین کی جماعت، اور جنہیں ہم یا آج اس دور کے اندر فقہائے امت کے نام سے جانا جاتا ہے، جنہیں لوگ بڑے بڑے امام کے نام سے جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ جو چار بڑے بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان لوگوں کی لوگ اتباع کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی بھی اتباع جو قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہیں، ان کے اقوال ان پر عمل کرنا بھی درست ہے۔ بہرحال یہ کچھ نصوص قرآن کریم یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اقوال سے یہ باتیں ثابت ہوئیں۔ اس بات کو ثابت کرنا مقصود ہے کہ دین مکمل ہے اور ہمارے لیے کامیابی اور نجات اور صرف قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مثل عمل کرنے میں ہے۔ لیکن اگر ہمارا عمل اس کے علاوہ کسی اور پٹری پہ ہم چلے، ہمارا عمل کچھ اور ہوا، وہ عمل کتنا ہی اخلاص ہو، کتنی ہی ہماری نیت بہتر ہو، کتنے ہم روپے پیسے اس میں خرچ کر دیں، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ اخلاص یعنی عمل کے قبول ہونے کے لیے جو دو اہم شرطیں ہیں، ایک اخلاص نیک نیتی، دوسرے مطابقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ عمل، یہ چیزیں ہیں۔ اور جب ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز غائب تو عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن ریاکاری ہے، اخلاص نہیں ہے، قبول نہیں۔ اخلاص ہماری بہتر ہے، نیت بہتر ہے، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، تو وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آج اس مہینے کے تعلق سے عربی کے تقویم، عربی کیلنڈر کے اعتبار سے آج ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے۔ 2-4 دنوں کے بعد مسلمانوں میں سے بہت بڑا طبقہ اور اپنے آپ کو اہل سنت اور جماعت میں شامل کرنے والا اور اپنے آپ کو عاشقان رسول کہنے والا ایک ایسی بدعت اور ایسی خرافات اور ایسی چیزوں میں ملوث ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے جس کی شریعت کے اندر کوئی اصلیت اور حقیقت نہیں ہے، جسے عید میلاد النبی کے نام سے
जाना और पहचाना जाता, लोग जानते हैं। ये बात यकीन रखें, तारीख पर नजर रखने वाले मुअर्रिखीन ने जिन चीजों को लिखा है, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने वाले, कि ये 12 रबीउल अव्वल के मुनासबत क्या है। हकीकत ये है, जो बहुत सारे लोग यानी ज्यादा उम्रें जिनकी हो चुकी हैं, ये कभी कभार पहले लिखा होता था बार वफात, चाहे वो जंतरी हो, कैलेंडर हो, इस तरह की चीजें पहले लोग बार वफात ही के नाम से लिखते थे, और आज दूसरी तरह से लिख रहे हैं। इस बात को हम और आपके ऊपर जरूरी है, हमारे और आपके ऊपर यकीन रखना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशक हकीकत में हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अजीम एहसान है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बहुत सारी नेमतें जो हमें अता की हैं, कुरान करीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशक का एहसान का जिक्र किया है, क्योंकि बहुत बड़ी नेमत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना, बहुत ही अजीम नेमत है। दुनिया को उस वक्त जब आप नबी बनाए गए, खाने पीने से ज्यादा, तमाम चीजों से ज्यादा ऐसे शख्स की जरूरत थी जिन्हें हिलाकतों से, गुमराहियों से, बुराइयों से, फितनों फसाद से, जुल्म ज़्यादती से, तमाम चीजों से निकाल कर राह रास्त पर ले आए। दुनिया एकदम बौखलाहट में थी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत पर एहसान करके लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, यानी वो तुम्हारे जिन्स में से तुम एक रसूल बना करके अल्लाह तबारक व तआला ने भेज दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला का अजीम एहसान है। जितना भी हम शुक्रिया अदा करें अल्लाह ताला का कम है, क्योंकि उन्हीं के वास्ते और बदौलत हमने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को पहचाना है, अल्लाह तबारक व तआला की यानी खालिक होने को पहचाना, जो हमारा खालिक है, राज़िक है, हम उसके गुलाम और बंदे हैं। हमने इस दायरात को उन्हीं के वास्ते से समझा है। बहरहाल, लेकिन ये याद रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत 9 रबीउल अव्वल हकीकत है। जितने भी मुअर्रिखीन किसी भी फिरके के हों, चाहे वो बरेलवी तह के हों या हनफी मसलक के हों, शिया भी हों, कुछ लोगों ने 8, लेकिन अक्सरियत जो जिनका इत्तेफाक है वो 9 रबीउल अव्वल है। और पूरी उम्मत, जितने भी फिरके के लोग हैं, तमाम का इत्तेफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई है। इसमें किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन आज ये मुसलमानों की ईमान की कमजोरी, मुसलमानों की नासमझी, और मुसलमानों में से जो अपने आप को आशिकाने रसूल कहते हैं, यानी कह रहे हैं, वो हकीकत में इस्लाम दुश्मन और यहूदियों और शियों और फातिमियों की वो साजिशों के नरगे में फंसे हुए हैं। क्योंकि इस ईद मिलादुन नबी की यानी इस मिलादुन नबी की जो ईजाद हुई है वो 6वीं सदी में, बाद लोगों ने 4वीं सदी में कहा है। लेकिन इस बात को याद रखें, जैसा कि मैंने इससे पहले नसूस के जरिए बताया, कि जो चीजें सहाबे किराम के जमाने में नहीं थी, ताबईन के जमाने में नहीं थी, इन मुहद्दिसीन और फुक़हा के जमाने में नहीं थी, वो हमारे लिए बयान नहीं बन सकती हैं, वो बिदात और खुराफात में से हैं। और आज यही अहले सुन्नत व जमात अपने आप को कहने वाले और अपने आप को आशिकाने रसूल कहने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के दिन जश्न मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, चिरागा करते हैं, अनवा व अफ़साम के खाने तैयार करते हैं। ये क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की दलील है? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी हमदर्दी है? हरगिज़ नहीं। ये लोग बिल्कुल इसी तरह से हैं, गोया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो चीजें नहीं बताई जिसमें हमारे लिए भलाई थी।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ ما بقیا شیء، کوئی چیز میں نے ایسی نہیں چھوڑی ہے جو تمہارے لیے بہتر ہو، ما بقیا شیء یقرب الی الجنہ ویباعد من النار الا وقد بین لکم، کوئی بھی ایک چیز ایسی نہیں جو تمہیں جنت سے قریب کر دے جہنم سے دور کر دے مگر وہ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ مذہب اسلام کی تعلیمات پہ غور کریں، مذہب اسلام بیت الخلا میں بیٹھا کس طرح جائے جس میں آپ کے لیے قضاء حاجت کو پوری کرنے میں آسانی ہو، کس پیر پر آپ اپنے بدن کو دبائیں، اس طرح کے اشارے ملتے ہیں۔ لیکن اتنی بڑی بڑی چیزیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نہیں بتایا؟ کیا صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یوں ہی پر یعنی پس پشت ڈال دیا؟ ہرگز نہیں۔ اس طرح سے یہ چیزیں ایک طرح سے قرآن کریم پر الزام ہے، کیونکہ قرآن کا چیلنج ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ دوسرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خائن سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نے دین کو صحیح طریقے سے نہیں بیان کیا ہے۔ یہ بہت باریکی چیزیں ہیں اور بہت ہی اسلام یعنی سمجھیے دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں ہیں۔ اگر انسان کا عقیدہ اس طرح سے ہے کہ یہ چیزیں صحابہ کرام نہیں سمجھ سکتے، آج اس کی میلاد النبی کے محفلوں کے اندر مسلمانوں کا عقیدہ، حاویل لوگوں کے رشتہ داروں کا، بہت سارے لوگ یعنی اہل سنت اور جماعت اپنے آپ کو کہنے والے لوگ اس میں شامل ہیں، وہ لوگ محفلیں رچاتے ہیں اور محفلوں میں عقیدہ ہوتا ہے ان کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہو رہی ہے، اور وہ تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی کرسیوں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ کرسی لگائی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ گویا کہ یہ عقیدہ ہے کہ آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے، آپ بشر نہیں ہیں، اور جو شخص اس طرح کا عقیدہ رکھے، چاہے ہمارا قریبی ہو، رشتہ دار ہو، وہ قرآن کریم کا منکر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اور اسی طریقے سے انک میت وانہم میتون۔ صحابہ کرام کی محبت اتنی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب آپ کا انتقال ہوا اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے نکل پڑے کہ جو شخص کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن کو الگ کر دوں گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام ششدر میں ہیں، حیرانی میں ہیں۔ عمر بن ابو بکر بن قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر کو ہٹاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں انک میت وانہم میتون۔ خطبہ دیتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت جب یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کے کانوں تک پہنچتی ہے بالکل خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اس وقت عمر بن ابو بکر بن قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا یہ یقین رکھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اسے وفات نہیں، موت لاحق نہیں ہو سکتی۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن آج اپنے آپ کو اہل سنت اور جماعت کہنے والے اس عقیدہ کے منکر ہیں اور یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں پردہ کے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا ایمان قرآن کریم کے اوپر نہیں ہے۔ بہرحال اسلامی بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوط بنائیں اور اپنے دل کے اندر ایسا عقیدہ مت پیوست کریں جو عقیدہ سلف صالحین کا عقیدہ رہا ہے، جو عقیدہ قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق عقیدہ ہے۔ ان بدعتیوں، ان خرافاتیوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اہل سنت اور جماعت کے عقیدہ میں سے ہے کہ ہم ایسے بدعتیوں کو، ایسے خرافاتیوں کو، ایسے مشرکوں کو گندا سمجھیں اور ان سے قربت کا اظہار نہ کریں۔ اگر جس کے دل کے اندر ان بدعتیوں کے تعلق سے محبت ہے، ان سے ہمدردی ہے عقیدتاً، تو
تو عقیدے کے اندر گڑبڑی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جو بدعتی ہیں، جس کا یہ کہ بدعتی ہیں، جس درجے کی بدعتی ہیں، جتنی ہی بدعت ان کے اندر ہے اسی طرح سے ان سے محبت الولا والبرا ہونا چاہیے۔ تو دوسرا موضوع ہے، لیکن اس موضوع کے تعلق سے باتیں کہہ دیا کہ جن کے اندر بدعتیں موجود ہیں اور ہم صراحتاً جانتے ہیں کہ یہ سب بدعتی ہے، قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے انسان، اس سے ہمیں جھک کرنے کی ضرورت ہے، اس سے تعلقات کاٹنے کی ضرورت ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے عقیدے کو مضبوط بنا دے۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے۔ یا الہ العالمین ہمارا جو بھی عمل ہو، گرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو۔ یا الہ العالمین ہم کوشش کریں کہ ہمارے اعمال میں کسی بھی طرح کی شرک کا صائبہ یا بدعت کا کوئی بھی ایک ردی کے برابر ہمارے اعمال کے اندر نہ آنے پائیں، ورنہ ہمارے اعمال حقارت اور برباد ہو جائیں گے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو مریض ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو قرضدار ہیں انہیں قرض کی ادائیگی توفیق دے دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرما کہ ہم قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے سمجھنے کی طرح سے سمجھیں۔ یہ ایک اور اہم پوائنٹ اور ہے کہ آج قرآن کریم یا نصوص شرعیہ کو ہم کو اپنے سمجھ سے نہیں سمجھنا ہے، ہم کو جب بھی سمجھنا ہے تو سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے، تبھی اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو